بیگم صاحبہ ایک بہت ضروری بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہی تھیں۔ ان کی 15 سالہ بیٹی کا خیال رکھنے کا مجھے کہا گیا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھیں، شاہد میرا پورا گھر اب تیرے حوالے ہے، جتنا بھروسہ میں تجھ پر کر سکتی ہوں گھر کے کسی دوسرے ملازم پر نہیں کر سکتی۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ بستر پر مجھے کچھ نرم نرم محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مالکن کی بیٹی میرے ساتھ۔ میرا نام شاہد خان ہے، لیکن بیگم صاحبہ مجھے پیار سے شاہدو کہتی تھی۔ میری عمر اس وقت 28 سال تھی، لیکن میں 15 سال کی عمر سے ہی بیگم صاحبہ کے گھر کام کر رہا تھا۔ پچھلے 13 سال سے میں اسی گھر میں ملازمت کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جتنا بھروسہ وہ مجھ پر کرتی تھیں کسی اور پر نہیں کرتی تھیں، اور گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات مجھے بتا دیتی تھیں۔ کہنے لگیں، دیکھ شاہد، میں اپنی اکلوتی بیٹی علیشا کو گھر پر ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں نے احترام سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بیگم صاحبہ، مجھے معلوم ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے کیا معلوم ہونا تھا، وہ تو اپنے الگ لگژری کمرے میں سوتی تھی۔ عمر میں وہ اب 15 سال کی ہو چکی تھی، لیکن تھی ذرا نادان، معصوم اور بہت لاڈلی۔ بیگم صاحبہ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے حد سے زیادہ لاڈ پیار ملا تھا، اسی لیے وہ اب بھی بچوں والے کھلونوں سے کھیلتی تھی۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ، میں چھوٹی صاحبزادی کا پورا خیال رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد بیگم صاحبہ نے جو بات مجھ سے کی، اسے سن کر تو میں دھنگ ہی رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کریں گی۔ کہنے لگیں، رات کے وقت تم علیشا کے کمرے میں ہی موجود رہو گے تاکہ وہ نیند میں باہر نہ نکل جائے۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، بیگم صاحبہ، میں بھلا کیسے چھوٹی صاحبزادی کے کمرے میں رک سکتا ہوں؟ آپ خود سوچیں، یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں لگتی۔ مگر وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولیں، شاہد، مجھے اب کوئی صفائی نہیں سننی۔ میں نے جو کہہ دیا بس وہ فائنل ہے۔ تم رات کو علیشا کے کمرے کے پاس ہی ڈیوٹی دو گے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ مجھے بیگم صاحبہ کا یہ فیصلہ کسی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں ان کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ البتہ میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں رات کو ان کے کمرے کے اندر بالکل نہیں جاؤں گا۔ میری بیگم صاحبہ ایک بیوہ خاتون تھیں، لیکن مالی طور پر بہت امیر تھیں۔ صاحب کے انتقال کے بعد ان کا بہت بڑا بزنس اور زمینیں تھیں جہاں سے انہیں خوب منافع آتا تھا، اس لیے گھر بہت شاندار طریقے سے چل رہا تھا۔ جب میں اس گھر میں کام کرنے آیا تھا تو اس وقت صاحب حیات تھے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو ہمیشہ بہت لاڈ اور محبت سے رکھا تھا۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور ایک ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ علیشا کی پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی صاحب کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ جب علیشا پیدا ہوئی تو پہلے تو بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا دل علیشا کے ساتھ لگ گیا۔ بیگم صاحبہ کے گھر والوں نے بہت زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا اور بولی، میں اپنی باقی زندگی اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گی۔ بیگم صاحبہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اکیلے پورا گھر سنبھالا اور تمام ملازمین کی دیکھ بھال کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 سال گزر گئے اور میں بیگم صاحبہ کا سب سے وفادار ملازم بن چکا تھا، جہاں تک کہ ان کے بزنس اور دکانوں کا حساب کتاب بھی میرے پاس ہی ہوتا تھا اور میں نے کبھی 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی۔ اس سال بیگم صاحبہ کو ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، جس کے لیے وہ علیشا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن علیشا کے فائنل پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے علیشا نے گھر پر رکنے کی ضد کی۔ بڑی مشکل سے بیگم صاحبہ مانی تھیں، لیکن وہ جاتے جاتے مجھے جو ڈیوٹی دے کر جا رہی تھیں وہ بات مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال بیگم صاحبہ مجھے سب کچھ سمجھا کر گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں اور ان کے جاتے ہی علیشا نخرے دکھاتے ہوئے بولی، اب امی کے بعد اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے جو میں کہوں گی تم سب کو وہی کرنا پڑے گا۔ میں نے شرافت سے ہاتھ باندھ کر سر جھکایا اور کہا، جی جی، کیوں نہیں چھوٹی صاحبزادی، جیسا آپ کا حکم۔
حالانکہ اندر سے میرا دل جل رہا تھا، کیونکہ میری کبھی بھی علیشہ سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی تھی، جس سے میں بہت چڑھتا تھا۔ وہ مجھ سے بازار کے چکر لگواتی اور کہتی میرا سامان صرف شاہد لائے گا، کوئی دوسرا ملازم یا ڈرائیور نہیں جائے گا۔ بیگم صاحبہ بھی لاڈ کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتی تھیں اور الٹا مجھے ہی کہتیں، شاہد جو علیشہ کہہ رہی ہے چپ چاپ کر دو۔ خیر پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں گزر گیا اور جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو علیشہ نے مجھے روک کر کہا، شاہد تم کہاں جا رہے ہو؟ امی نے کہا تھا کہ تم رات کو میرے کمرے میں ہی رہو گے۔ یہ سنتے ہی مجھے بیگم صاحبہ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے علیشہ کی طرف دیکھا اور کہا، چھوٹی صاحبزادی مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، امی نے جو کہا ہے تمہیں وہی کرنا پڑے گا، چلو جلدی سے اندر آؤ اور نیچے قالین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں مجبوری میں کمرے کے اندر تو آ گیا، لیکن میری بے چینی بڑھنے لگی۔